خدا کی بنائی گئی حدود کو توڑ کر خدا سے ہی بے سکونی کا شکوہ کیوں کرتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے؟ پھر کیوں تم مشکل آنے پر مایوس ہو جاتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے؟ کیا تم نہیں جانتے معجزے رب کی شان ہے؟ وہ جو اس نے تمہارے لیے چن رکھا ہے وہ تمہاری سوچ سے بہت بڑھ کر ہے۔ اللہ سب جانتا ہے، لیکن پھر بھی سجدے میں رویا کرو، کیا پتہ تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ تم بس دعاؤں کا دامن تھامے رکھو، تمہاری دعائیں قبولیت کے قریب ہے۔ اللہ پر یقین پہلی سیڑھی ہے، ایسا یقین کہ گر رہے ہو تو اللہ سنبھال لے گا۔ وہ الوکیل ہے، وہ کیسے تمہارے معاملات کو ادھورا چھوڑ سکتا ہے؟ جب مسئلے ختم نہ ہو اور نہ ہی حل ہونے کا نام لے رہے ہو تو استغفار اور درود شریف کا دامن تھام لو۔ جب نیتیں خالص ہوں تو منزلیں آسان ہو جاتی ہے۔ کوئی ساتھ ہو یا نہ ہو رب کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ دیکھنا جلد ہی تمہارا مقدر لمحوں میں بدل جائے گا۔ خاموش دلوں کو سننے والی ذات صرف رب کی ہے۔ یہ مشکل جو تم پہ آئی ہے، سنو، یہ اپنا حل ساتھ لے کر آئی ہے۔ بند دروازوں کے آگے رونے سے اچھا ہے کہ آپ سجدوں میں اپنے رب کے سامنے رو لیا کرو، کیونکہ سجدے میں رونے والوں پہ رب کوئی دروازہ بند نہیں رکھتا۔ اللہ پر پورا بھروسہ رکھو، وہ تمہارے حصے کی خوشی تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ رب تمہیں تمہاری خواہش کے ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو، اس لیے صبر کروا رہا ہو۔ سنو، تم پر اللہ کی رحمت لازم ہو گئی ہے، اس رحمت کا انتظار کرو۔ جیسے بارش برسنے سے پہلے ہمیشہ بادلوں میں بجلی کی گرج کا شور ہوتا ہے، مگر بارش اپنے وقت پہ ہی ہوا کرتی ہے، تمہاری زندگی میں بھی اللہ کی رحمت کی برسات ہونے والی ہے۔ آزمائش آئے تو مایوس مت ہو جانا، صبر کرنا اور اس رب کو تلاش کرنا۔ وہ رب تمہارے انتظار میں ہے، پکار لو اسے، منا لو اسے، یقین کرو وہ تھام لے گا تمہیں۔ تمہارے رب کی رحمت کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ اکثر مایوسی کا احساس تمہیں راہ حق سے ہٹا دیتا ہے، اس سے نہ صرف تمہاری زندگی متاثر ہوتی ہے بلکہ تمہارے ارادے بھی کمزور ہوتے ہیں۔ مایوس نہ ہو، کیونکہ ہر رات کے بعد سورج نکلتا ہے۔ مایوس نہ ہو، کیونکہ کامیابی کا راستہ ہمیشہ مشکل سے گزرتا ہے۔ مایوس نہ ہو، کیونکہ ہر دیر کے پیچھے خیر کا پہلو ضرور پوشیدہ ہوتا ہے۔ تم جب اللہ پہ توکل بڑھاؤ گے تو اللہ ویسے ویسے ہر مصیبت کا حل پیدا کرے گا اور تمہارے معاملات میں آسانی فرمائے گا۔ بے شک اللہ پہ توکل ایک بہت بڑی رہنمائی اور سکون کی دوا ہے۔ اللہ دور کر دے گا وہ غم بھی جس کی شدت کا اندازہ پوری دنیا میں آپ کے دل کو اور اللہ کو معلوم ہے۔ جب تم ہار ماننے کے قریب محسوس کرو تو ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے
اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی بری ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تمہارا جوڑ الگ ہو جائے۔ اس احساس محبت سے بس تم ایک کام کر لو، اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ، دل سے نکلتی آہوں پر اور آنکھ سے نکلتے آنسوؤں پر راضی، اللہ کی مصلحتوں پر راضی۔ بس جھک جاؤ، کیونکہ جو جھک نہ سکا وہ پا نہ سکا۔ اللہ نے تمہیں مشکلوں میں مایوس ہونے کے لیے نہیں بلکہ یقین کرنے کے لیے ڈالا ہے۔ مشکلیں تو تمہاری ختم ہو جاتی ہے، جو مانگ رہے ہو وہ بھی مل جاتا ہے۔ تو اس وقت میں جتنا ہو سکے اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ کو پا لو، سب حاصل ہو جائے گا۔ اور وہ دن تمہارے لیے کتنا خوبصورت ہوگا جب اپنی چاہت کو مانگتے مانگتے تم اللہ ہی کو پا لو۔ اللہ فرماتا ہے صبر رکھو، بلا صبح تم ہماری نگاہوں میں ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ ایک ہی چیز کی طلب مسلسل تمہیں گھائل کر رہی ہے، وہ اس خواہش کو دعا کا حصہ نہیں بناتا جسے اسے پورا نہ کرنا ہو۔ مایوس مت ہو، اب قبولیت تمہارا انعام ہے، وہ دیکھ رہا ہے تمہارا انتظار کرنا۔ بس صبر کا دامن نہ چھوڑو، تمہارا یہی انتظار معجزوں میں بدل جائے گا۔ آزمائشوں میں کامیابی کے بعد ہی انعام ملا کرتے ہیں۔ وہ رب تکلیف دینے کے لیے نہیں آزماتا ہے بلکہ نوازنے کے لیے آزماتا ہے۔ انتظار کی بھی 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اللہ اس لیے انتظار کروا رہا ہے کہ یہ وقت صحیح نہیں تمہیں وہ دینے کا جو تم کب سے مانگ رہے ہو، یا وہ چیز تمہارے لیے بہتر نہیں جس کا تم عرصے سے انتظار کر رہے ہو، یا پھر اللہ کو تمہارا مانگنا بہت پسند آ گیا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھے فریاد کرتا رہے۔ سنو، نیت نیک ہو تو اللہ دعائیں ضرور قبول کرتا ہے۔